یہ ہے کہ اشارہ آپ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ اس ہندوستان میں رہ کر کے کتنا انصاف ہوتا ہے، اس بات کو بخوبی جانتے ہیں، چاہے وہ کوئی اجتماعی فیصلہ ہو، اجتماعیت کے ساتھ کا معاملہ ہو، چاہے انفرادیت کا معاملہ ہو، ہر جگہ پر دو رخاپن اپنایا ہی جاتا ہے، صرف اور صرف اس لیے کہ یہ کفر پر ہے، یہ اسلام پر ہے، کیا ہے؟ یہ کفر پر ہے، یہ اسلام پر ہے۔ تو جو جس کے پکش میں ہوتے ہیں اور جس کے چاہنے والے عموماً وہ بازی مار لے جاتے ہیں، چاہے اتنا انصاف کی بات، انصاف کی دہائی دیتا رہے، استغاثہ کرتا رہے، چلاتا رہے اسلام کا ماننے والا، لیکن شاید اس کے ساتھ انصاف نہ ہو اور ہوتا بھی نہیں ہے۔ بہرکیف کہنے کا مطلب یہ ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین راستہ دکھایا ہے، اس راستے کو اگر اپنی زندگی میں نافذ کیا جائے، راستے پہ چلا جائے اور اس راستے پہ چلنے کا جو قانون ہے اس کو نافذ کیا جائے تو یقیناً امن ہی امن ہوگا، کوئی کسی پر اس طرح دعویٰ نہیں کرے گا۔ اور آج تو حالات ایسے ہو گئے ہیں، کوئی کہیں پر بھی دعویٰ ٹھوک دے رہا ہے، کہیں پر بھی کوئی بھی دعویٰ کر دے رہا ہے یہاں فلاں پیدا ہوئے تھے، یہاں فلاں پیدا ہوئے، یہاں فلاں پیدا ہوئے تھے، یا ان کا جنم بھومی ہے، یا ان کا جنم استھان ہے، یہاں پر ایسا کرو، وہاں پر ایسا، اس طرح کے سارے بکواس اچل ہو گئے ہیں، اور سب کچھ اسلام کے خلاف، جتنے بھی دعوے ہو رہے ہیں سب اسلامی کے خلاف، صرف اسلام کے ماننے والوں کے خلاف ہی۔ مسجدوں میں ہی مندریں نکل رہی ہیں، ہے نا، مسجدوں میں ہی شیولنگ نکل رہے ہیں، مسجدوں ہی میں سارے معاملات نکل رہے ہیں، چاہے وہ 100 سال پرانی مسجد ہو، چاہے 50 سال پرانی مسجد ہو، کوئی مسجد ہے اس میں کہیں نہ کہیں پر کچھ نکل رہا۔ ارے یہاں تک تو معاملہ ایسا ہو گیا ہے کہ مکہ پر لوگ دعویٰ ٹھوک رہے ہیں، اس ہندوستان میں رہتے ہوئے مکہ کے کعبہ پر، اس کو کیا بولتے ہیں؟ مکیشور مندر۔ یہ دماغ میں خناس جو گھوم رہا ہے نا، یہ کیا نام ہے، بہت اچھا نہیں ہو رہا ہے۔ یاد رکھو یہ اللہ تعالیٰ کے صبر کو للکار رہے ہیں لوگ، کیا ہے؟ اللہ کے صبر کو للکار رہے ہیں، اور جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنا دکھایا معاملہ کہ اب تم کیا ہو، تمہاری کیا حیثیت ہے، تو پھر کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں، یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ جب تک بچے ہوئے ہیں اس کو بس غنیمت جانیے اور یہ مانیے کہ اللہ کی طرف سے رحم کیا جا رہا ہے، ان پر، ان کو موقع دیا جا رہا ہے سدھرنے کا۔ اگر نہیں سدھریں گے تو وہ دن دور نہیں جب یہ قوم نوح کی طرح سے ڈبکیاں لگاتے ہوئے ڈبکیاں لگائیں، یا قوم عاد کی طرح سے آندھیوں میں اٹھا کر پڑسے جائیں، یا یہ کہ قوم سمود کی طرح سے لمبی چیخ آئے اور ان کے کلیجے پھٹ جائیں اور دماغ پھٹ جائے اور یہ مر جائیں۔ یہ دن دور نہیں ہے، جو اللہ نے پہلے کیا ہے وہ آج بھی کر سکتا ہے، جو پہلے اللہ تھا وہ آج بھی ہے، بس یہ ہے کہ وہ اللہ صبر کر رہا ہے، صبر کر رہا ہے اور مہلت دے رہا ہے کہ وہ سمجھ جاؤ اور سیدھے راستے پر آ جاؤ۔ اسلامی قوانین ایسے ہیں کہ جو قوانین امن کا پیغام لاتے ہیں۔ دیکھیے امن کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کوئی کسی کو قتل کر دیا اس کا بدلہ نہ لیا جائے، کوئی کسی کے ساتھ زنا کر لیا بدلہ نہ لیا جائے، یا آج کل یہ سب ہو رہا ہے نا کہ مجرم کے ساتھ زیادہ امن کی باتیں کی جا رہی ہے، اور مجرم کے تئیں لوگ زیادہ امن دکھا رہے ہیں، مجرم کے تئیں سنجیدہ نہیں، لوگ جرم کو مٹانے کے تئیں لوگ سنجیدہ نہیں ہے، بلکہ سنجیدہ کی ضرورت پر ہے جس کے ساتھ جرم ہو اس کو دبا دو، جتنا چاہو اتنا اس کو دبا دو۔ یہ حالات ہو رہے ہیں، بس روپیہ پیسہ جس کی طرف سے زیادہ مل جائے اس کو اس کے حق میں فیصلہ دے دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ ہے، ان کی ایک بار زرہ گم ہو گئی۔ کیا ہے زرہ جانتے نا، جو پہلے لڑائیوں میں تلوار کی نام چوٹ سے بچنے کے لیے سروں پر پہنا کرتے تھے، وہ مختلف قسم کا سر پہ جو رکھتے تھے، وہ ٹوپی کے سائز کا بھی ہوتا تھا اور اوپر سے لٹکا ہوا رہتا تھا زنجیر وغیرہ، تو اس طرح سے اس کو خود بھی بولتے تھے، اور زرہ بھی جو بدن کے کچھ اور حصے کو بھی ڈھانپتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور، ان کے علی رضی اللہ کے دور کا واقعہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زرہ گم ہو گئی، اور ایک روز انہوں نے وہ زرہ ایک یہودی کے پاس دیکھ لیا، دعویٰ کر دیا انہوں نے خود خلیفہ ہے، حکم چلتا ہے ان کا، لیکن حکم نہیں لگا رہے ہیں کہ میں خلیفہ ہوں، باعث خلیفہ میں کہتا ہوں ذرا میری ہے مجھے دے دو ورنہ تمہیں پھانسی میں لٹکا دوں گا یا قتل کر دوں گا، ایسا کچھ نہیں کہا۔ اور کیا انہوں نے جو اپنی طرف سے خود ہی خلیفہ ہے اور اپنی طرف سے ان کی طرف سے جو قاضی تھے مدینہ میں، کیا نام کا؟ قاضی شریح، یعنی کہ جو جج تھے، اعلیٰ جج تھے، کیا تھے؟ سب سے اعلیٰ جج تھے، ہے نا، جس کو یہاں کیا ہوتے ہیں چیف جسٹس، کیا کہتے ہیں چیف جسٹس، جو چیف جسٹس تھے ان کے پاس پہنچے، وہاں پر مقدمہ دائر کیا کس نے؟ علی رضی اللہ عنہ نے کہا میری ذرا فلاں یہودی کے پاس ہے، انہوں نے بلوایا یہودی کو اور علی رضی اللہ عنہ دونوں کو سامنے کہا گیا، کہا بتاؤ تمہاری کیا دعویٰ ہے؟ نے کہا اس کے بعد جو ذرا ہے وہ میری ہے،
کہا دلیل. علی رضی اللہ عنہ سے کہا دلیل پروف ہے, بس کچھ ایویڈنس ہے. تو انہوں نے کیا کہا میرا بیٹا اور میرا غلام دونوں اس پر دلیل پیش کریں گے. ثبوت کی طرف سامنے آئے حسن رضی اللہ عنہ, اور انہوں نے کہا کہ ہاں یہ میرے ابا کی زنا ہے. قاضی شریح نے کہا تمہارا دعویٰ تمہاری گواہی قبول نہیں کی جائے گی, اس لیے کہ باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی قبول نہیں کی جاتی ہے. یہ شریعت کا اصول ہے. جیسے باپ بیٹے کا معاملہ ہے کوئی کچھ بھی کر سکتا ہے, جبکہ یہ ایسی شخصیتیں ہیں جن پر شک نہیں کیا جا سکتا, لیکن اصول تو اصول ہے, ضابطہ ہے. کہا تمہاری گواہی میں قبول نہیں کروں گا. کہا نہیں کروں گا. کہا اور کوئی دلیل تمہارے پاس؟ تو ان کا غلام آیا, علی رضی اللہ عنہ کا غلام, اس کا نام قمبر ہے. کیا نام ہے؟ قمبر. وہ آیا, کہا میں گواہی دیتا ہوں یہ میرے آقا علی رضی اللہ عنہ کی زنا ہے جو اس یہودی کے پاس ہے. قاضی شریح نے کہا تمہاری بھی گواہی قبول نہیں کی جائے گی, اس لیے کہ تم علی رضی اللہ عنہ کے غلام ہو, اور غلام کی گواہی آقا کے حق میں قبول نہیں ہوتی, اس لیے کہ غلام تو ماتحت ہوتا ہے آقا کے نا, وہ جو کہے گا وہی مانا جائے گا, اس لیے تمہاری گواہی قبول نہیں ہے. علی رضی اللہ عنہ سے کہا نے اور کوئی دلیل آپ کے پاس؟ کہا کوئی دلیل نہیں ہے. کہا کوئی دلیل نہیں ہے. قاضی شریح نے کہا آپ کو زنا نہیں ملے گی, زنا قانون کے مطابق یہودی کو ہی ملے گی. یہودی کے پاس پہنچا دیا زنا کو انہوں نے. بعد میں یہودی اس فیصلے سے اس قدر متاثر ہوا کہ وہ اسلام لے آیا. اس فیصلے سے وہ اس قدر متاثر ہوا کہ اسلام لے آیا. باہر کہنے کا مطلب یہ ہے اسلامی قوانین پر اگر عمل کیا جائے تو دنیا کے اندر امن ہی امن ہو جائے اور فساد کا کہیں پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال اموال قوم ودماءهم ولكن البينة على المدعي واليمين على ما انكر. رواہ البیہقی. ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے, فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو ان کے دعوے کے مطابق دے دیا جاتا تو لوگ دوسرے کے مال اور جان پر دعویٰ کر دیتے, لیکن دعویٰ کرنے والے پر ثبوت پیش کرنا ہے یہ ضروری ہے, اور جس پر دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ اگر منکر ہے تو ایسی صورت میں اس کے اوپر قسم کھانا ضروری ہے. اس حدیث میں ایک معاشرتی پہلو کی طرف توجہ مبذول کرائی گئی ہے, خاص طور سے انصاف کے تقاضے کے متعلق باتیں ہیں. دنیا کا یہ دستور رہا ہے کہ لوگ انصاف کے لیے حاکموں کے پاس دوڑتے رہے اور سب کے یہاں فیصلے کے لیے عدالتیں قائم ہوتی رہی, اور چونکہ انسان کی فطرت میں ہے لڑائی کرنا, جھگڑا کرنا, اس لیے یہ معاملات پیش آتے ہی رہتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا, ابھی مکمل نہیں کیا تھا, بس ایک شکل دیا تھا, تو اسی وقت فرشتوں نے یہ کہا تھا کہ اللہ یہ تو کیا کر رہا ہے, کیا بنا رہا ہے؟ اللہ نے کہا تھا کہ میں ایسی ایک خلیفہ بنا رہا ہوں جو میرا قانون, میرا حکم نافذ کرے گا روئے زمین پر. فرشتوں نے کہا کیا ہم کافی نہیں ہیں تیری تقدیس بیان کرنے کے لیے, تیری تسبیح بیان کرنے کے لیے؟
اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ بہرکیف جب انسان ابھی مکمل طور پر وجود میں ہی نہیں آیا تھا تو ہی فرشتوں کو اس بات کا احساس ہو گیا تھا یہ ایک ایسی کوئی مخلوق ہے جو ہمارے مقابل میں رہے گی اور جس کو اللہ رب العزت کچھ بڑھاوا دے گا۔ اس میں یہ بات بھی اس آیت میں کہ فرشتوں نے کہا تھا کہ ایسے کو کیوں پیدا کر رہا ہے جو زمین میں فساد برپا کریں گے، خون بہائیں گے۔ تو جب فساد برپا کریں گے، خون بہائیں گے، تو ظاہر سی بات ہے ان کے درمیان انصاف والی بات بھی ہونی چاہیے۔ ایک فریق ظالم ہوگا، ایک مظلوم ہوگا، تو ایسی صورت میں انصاف بھی ملنا چاہیے۔ تو ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مذہب اسلام کے لیے ایک مکان میں آخری اینٹ کی حیثیت رکھتے ہیں، انہوں نے یہ تعلیم دیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ اگر کوئی کسی پر دعویٰ کرتا ہے جان مال کا تو ایسی صورت میں اس کو دلیل دینا ہوگا، یوں ہی دعویٰ کر دینے سے اسے نہیں ملے گی وہ چیز۔ کوئی بھی دعویٰ کرے، امیر کرے، غریب کرے، چھوٹا کرے، بڑا کرے، بہرکیف اس کو دلیل دینا ہوگا۔ دعویٰ بنا دلیل کے باطل مانا جائے گا اور اس کے دعوے کو خارج کر دیا جائے گا اگر وہ دلیل نہیں دے پائے گا۔ تو آج کے دور میں تو یہ ہوتا ہے کہ دعویٰ خارج کر دیا جائے، لیکن ایک شک اسلام میں یہ بھی ہے کہ جس پر دعویٰ کیا جا رہا ہے اس سے قسم لیا جائے گا، وہ قسم کھا کر کے کہے گا کہ یہ چیز ہماری ان کی نہیں ہے۔ لیکن آج کے جو قوانین ہیں موجودہ اس میں یہ ہے کہ دعویٰ اگر نہیں دعویٰ پر کوئی دلیل نہیں پیش کرتا ہے تو اسی صورت میں اس کا دعویٰ خارج کر دیا جاتا ہے۔ تو بہرکیف ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو ان کے دعوے کے مطابق دے دیا جائے لَيُؤْتَ النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَدَّعَا رِجَالٌ، تو لوگ دعویٰ کریں گے اموال قوم وَدِمَاؤُهُمْ، لوگوں کے اموال اور لوگوں کے خون پر دعویٰ کر دیں گے، لوگوں کے خون کا دعویٰ کر دیں گے لوگ، ہے نا۔ یہ اس طرح کا معاملہ ہوگا۔ کوئی کسی پر بھی الزام رکھ دے گا یہ چیز ہماری ہے، کسی پر بھی کہہ دے گا اس نے فلاں کو قتل کیا، اور اس طرح سے معاملات بہت ہی الجھ جائیں گے۔ اس لیے اسلام نے یہ قانون رکھا کہ جو کوئی اس طرح کا دعویٰ پیش کرے تو اس کو دلیل دینا بہت ہی ضروری ہے۔ موجودہ دور میں ہوتا کیا ہے اس وقت کہ یہ جو اصول بتایا گیا ہے اس اصول پر سب تو عمل نہیں کرتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے بھی جہاں پر ان کی حکومتیں ہیں وہاں پر بھی اس پر عمل اس طرح سے نہیں ہوتا جس طرح سے ہونا چاہیے، اور جہاں پر حکومتیں ان کی نہیں ہو تو بات ہی الگ ہے۔ جہاں لوگ اپنے قوانین چلتے ہیں، انسانی سوچ کا قانون چلتا ہے، وہاں پر تو لوگ کسی قوم کی دشمنی کو لے کر کے اس پر فیصلہ ڈالتے ہیں۔ جیسے موجودہ دور میں آپ دیکھ رہے ہیں مختلف جگہوں پر، اب نام لے کر کے میں ہائی لائٹ نہیں ہونا چاہتا کہ لوگوں میں کہ یہ چیز کہہ دیا اور ایسا نہیں کہنا چاہیے،